اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ انتہائی قابل احترام سامعین و حاضرین، مجھ سے اچھے لوگوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود شریف پڑھ لیں۔ آج بڑا نازک موضوع ہے، حلال اور حرام کیا ہوتا ہے۔ اس کے بارے میں کوشش کروں گا اپنی علم جو بہت کم علم میرے پاس، اس کے مطابق بات کروں۔ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ کمی دور فرمائے اور صحیح طور پہ بات جو ہے آپ تک پہنچا سکوں۔ قرآن پاک میں مختلف جگہوں پہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 173 ہے، سورہ انعام کی 145 اور اسی طرح سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 3 ہے اور سورہ نحل کی آیت نمبر 114 ہے۔ تو اس میں یہ بتایا گیا کہ جو مردار جانور ہوتا ہے حرام ہوتا ہے۔ 4 چیزیں: خنزیر، مردار جانور، بہتا ہوا لہو، اور اس کے بعد جو جانور حلال بھی ہو لیکن اس پہ غیر اللہ کا نام لیا ہو ذبح کرتے وقت، یہ ویسے وہ حرام ہے۔ یہ 4 حرام وہ بیان کیے گئے ہیں، لیکن یہ 4 ہی حرام چیزیں نہیں ہیں۔ قرآن نے ان کا ذکر کیا ہے، لیکن احادیث کے ذریعے اور چیزیں بھی بڑی حرام ہیں۔ چونکہ احادیث میں 2 اصول بیان کیے گئے ہیں کہ ایسے درندے جو کچلیوں سے شکار کرتے ہیں وہ حرام ہے، اور ایسے پرندے جو پنجوں سے شکار کرتے ہیں وہ حرام ہے۔ اس کے علاوہ اب قرآن تو خنزیر کہہ رہا ہے لیکن کتا بھی حرام ہے، یہ بھی حدیث سے ہے۔ اسی طرح بلی حرام ہے۔ یہ ساری چیزیں کہ یہ احادیث سے آتی، تو جو لوگ احادیث کو مانتے نہیں ہیں ان کے لیے ذرا یہاں مشکل ہوگی کہ قرآن سے صرف وہ خنزیر کو حرام ثابت کر سکتے ہیں، باقی احادیث سے آ رہے ہیں۔ دوسری بات جو اہم بات ہے، یہ تو چیزیں ہو گئیں، یہ تو سب مسلمانوں کے علم میں ہے کہ کیا حرام ہے، جانور کون سا حلال ہے، کیسا ہے، لیکن یہ بہت لوگوں کے علم میں بات نہیں ہے کہ کسی جانور کو اگر کسی کے ساتھ مخصوص یا منسوب کر دیا جائے حلال جانور کو، اور پھر کسی اور کے لیے نام لے کے اس کو ذبح کیا جائے، وہ حلال جانور بھی حرام ہو جائے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 188 میں ایک بات کی گئی ہے، اس میں یہ کہا گیا ہے، مفہوم اس کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق مال نہ کھاؤ، ایک دوسرے کا ناحق مال نہ کھاؤ، اور پھر اس مال کو رشوت کے طور پہ حاکموں تک نہ پہنچاؤ، اور پھر اس میں سے جو تم فائدہ حاصل کرتے ہو وہ بھی صحیح نہیں جس کے تمہیں علم ہے۔ یہ قرآن نے کہا۔ اب اس کے بعد ساری جو مفسرین اور مختلف جو کتابیں ہیں اس کے بارے میں، ان میں ساری چیزیں درج ہیں یہ جو میں بیان کرنے والا ہوں، کہ رشوت تو حرام ہوگی، ناجائز ذرائع سے جو بھی آمدنی حاصل ہوگی وہ حرام ہے، اور ناجائز ذرائع میں جو چیزیں آتی ہیں اس میں چیزوں میں ملاوٹ کرنا، کم تولنا، دودھ میں پانی ملانا،
اور جب کوئی شخص مزدوری کرتا ہے، بڑا محنت کا وہ کام کر رہا ہے، مزدور گرمی میں اینٹیں اٹھا رہا ہے، سارے کام کر رہا ہے، 8 گھنٹے کی اس کی ڈیوٹی اگر، تو آدھا گھنٹہ وہ آرام کرتا ہے مزدور اور کام نہیں کرتا، تو آدھا گھنٹہ بعد میں لگا لے تو ٹھیک ہے، ورنہ وہ آدھا گھنٹہ اس کی کمائی کا حرام حصہ بن جائے گا۔ اب خنزیر تو لوگ کسی کو آپ پوچھیں تم خنزیر کھاتے ہو، وہ کہے استغفر اللہ میں خنزیر نہیں کھاتا، لیکن وہی شخص اگر ذخیرہ اندوزی کر رہا ہے، وہی شخص ملاوٹ کر رہا ہے، وہی شخص دودھ میں پانی ملا رہا ہے، وہی سارے کام کر رہا ہے، تو وہ خنزیر کھانے کے بالکل برابر ہے، اسی طرح حرام ہے۔ یہ 2 نمبر سے مال کمانا اسی طرح حرام ہے جیسے خنزیر کھانا۔ اس میں ہم چونکہ جس ماحول میں اس وقت جا رہے ہیں، یہ باتیں ایسے ہی محسوس ہوتی ہیں، ان باتوں کی اہمیت کوئی نہیں سمجھی جاتی، لیکن دین ان باتوں کو بڑا سیریس لیتا ہے۔ دین یہ باتیں بڑی اہم ہیں۔ کسی سے بھی ناجائز کسی کی زمین پر قبضہ کرنا، یتیم کا مال کھانا، یہ ساری باتیں ایسی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 2 صحابہ کا کیس آیا، ایک نے کہا جی یہ زمین جو ہے یہ میری ہے، دوسرے نے کہا میری ہے۔ تو جو ایک شخص تھا جو دعویٰ کر رہا تھا میری ہے، حضور نے اس سے کہا کہ تم قسم کھا لو کہ تمہاری ہے، لیکن ایک بات ذہن میں رکھنا کہ اگر تم نے یہ جانتے ہوئے کہ تمہاری نہیں ہے اور کسی طرح زمین حاصل کر لی، میں تو اس کے حق میں فیصلہ دے دوں گا، مجھ سے بھی فیصلہ لے کے زمین حاصل کر لیے اور تمہیں پتہ ہے ناجائز ہے، تو یہ جہنم کے ٹکڑے کے برابر۔ اس کو عدالت کہتے ہیں، اس کو انصاف کہتے ہیں۔ اب دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں، پھر آپ حدیث مبارک میں آپ کا ایک بیان ہے، آپ کہتے ہیں کہ بعض لوگ جب میرے پاس کچھ معاملات لاتے ہیں، کچھ لوگ تیز ہوتے ہیں، وہ اپنی چرب زبانی کی وجہ سے، کس وجہ سے اپنے حق میں فیصلہ کرا لیتے ہیں، لیکن انہیں علم ہوتا ہے کہ ان کا حق نہیں۔ تو میں بھی ایک انسان ہوں، میں تو فیصلہ دے دوں گا، لیکن وہ بھی جہنم کے ٹکڑے کے برابر وہ چیز ہوگی۔ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی بعض لوگ چکر دینے سے باز نہیں آتے تھے، امام الانبیاء ہے آپ، اشرف الرسول ہے، ایمان رکھتے ہوئے بھی بعض دفعہ ایسی بات، منافقین بھی انہی میں سے تھے نا جو آپ کے پاس بیٹھتے تھے۔ تو لہذا اس لیے اب چیز یہ ہے کہ یہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، یہ بھی کہ آپ نے فرمایا کہ ایک شخص بڑا دور دراز کا سفر کر کے آتا ہے، اس کے کپڑوں پہ گرد جمی ہے، وہ پھر اللہ تعالیٰ کے سامنے بڑی گڑا کے دعا مانگتا ہے، لیکن اگر اس کے پیٹ میں لقمہ حرام ہے تو اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ کیونکہ اگر اس کا پہننا حرام ہے، اس کا کھانا حرام ہے، یہ ساری چیزیں حرام ہیں، تو دعا کیسے قبول ہوگی؟ حالانکہ بڑے گڑ گڑا کے کر رہا ہے، بڑی دور دراز سفر کر کے آیا ہے، مزدور ہے، جو بھی ہے۔ لہذا اس لیے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ اور رسول جب کوئی بات کہتے ہیں تو اس کی ایک بہت بڑی پیچھے اہمیت ہوتی ہے، اس کے پیچھے کوئی بہت بڑا ایک معاملہ ہوتا ہے۔ اسے کیوں روکا گیا کہ ناجائز مال کسی کا نہ کھاؤ، حرام ہے، اس سے کیوں روکا گیا؟ اس لیے کہ اگر ناجائز مال کھا کے، اگر ساری چیزیں کر کے کوئی شخص پلازہ بنا لے گا، بلڈنگیں بنا لے گا،
بڑا اس کا کاروبار ترقی میں چلا جائے گا، لیکن اس کو سکون حاصل نہیں ہوگا۔ اور سکون ایک ایسی چیز ہے کہ جو رزق حلال سے حاصل ہوتی ہے، کیونکہ اس میں برکت ہوتی ہے۔ جو 2 نمبر کے کاموں سے مال بن جاتے ہیں، پیسے بن جاتے ہیں، عیاشیاں ہو جاتی ہیں، لیکن سکون نہیں ملتا اور آخرت بھی برباد ہو جاتی ہے۔ یہ باتیں سمجھنے کی ہیں۔ میں اس لیے گزارش کر رہا ہوں، اس لیے یہاں کسی نے نہیں رہنا۔ اب اگر لوگ رشوت کو بھی رشوت نہیں سمجھ رہے تو یہ وہی دور آ گیا ہے کہ جب حضور پاک نے فرمایا تھا کہ ایک وقت آئے گا جب یہ حلال حرام چیزوں کو حلال کر لیں گے، تو غالباً وہ وقت آ چکا ہے۔ تو اس لیے ہر ناجائز طریقے کی آمدنی حرام ہے، اور وہ اسی طرح حرام ہے جیسے خنزیر۔ چیزوں میں ملاوٹ کرنا، کم تولنا، دودھ میں پانی ملانا، یہ ساری چیزیں عام ہیں، اور اس وقت ہمارے معاشرے کا بہت بڑا یہ حصہ ہے یہ چیزیں۔ اس لیے چونکہ ہم نے تو اللہ اور رسول کی بات کرنی ہے، قرآن اور حدیث سے بات کرنی ہے، اس لیے کسی کی دل آزاری کا مقصد نہیں یہاں بات کرنے کا، کسی کا دل دکھانا میرا مقصد نہیں ہے۔ میرا مقصد ہے کہ حقیقت حال کو میں اپنے اوپر اور آپ پر واضح کر دوں، آگے اللہ جو فیصلہ کرے گا وہ ہوگا۔ تو اللہ سے دعا کرے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ میں نے جو باتیں کی ہیں ہم ان پہ عمل کر سکیں۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد و آلہ وسلم۔